قمر پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 9، 10، 11 اور 12۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ صدق اللہ العظیم۔ کذبت جھٹلایا، تکذیب کی، قبلہم اس سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، فکذبوا پس انہوں نے تکذیب کی، عبدنا ہمارے بندے کی، وقالوا اور انہوں نے کہا مجنون یہ دیوانہ ہے، وازدجر اور اسے جھڑکا گیا، فدعا پس دعا کی، ربہ اس نے اپنے رب سے، انی مغلوب اے اللہ میں مغلوب ہوں، فانتصر پس تو میرا بدلہ لے، ففتحنا پس ہم نے کھول دیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، بماء منہمر موسلا دار بارش کے ساتھ، وفجرنا الارض اور جاری کر دیے زمین سے، عیوناً چشمے، فالتقى الماء پس یہ پانی جمع ہو گئے دونوں، علی امر قد قدر ایک ایسے حکم پر جو ان کے لیے مقدر کیا گیا تھا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں اشارتاً سورہ ہود میں آپ تفصیل سے پڑھائیں، یا مطلقاً اشارتاً قوم نوح کے عذاب کی طرف ذکر ہے، لیکن یہاں جو بات قابل توجہ ہے، اس ایک آیت میں کذبت کا لفظ 2 مرتبہ آیا، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، پھر فرمایا فکذبوا عبدنا انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی، یعنی 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ انہوں نے قوم نوح نے تکذیب کی، پھر کہا ہمارے بندے کی انہوں نے تکذیب کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ ہے کہ ایک ہے عمومی تکذیب اور ایک ہے خاص اس نبی کی تکذیب۔ اب یہاں عمومی تکذیب میں کیا ہے کہ انہوں نے تکذیب کی، کیوں کہ قوم نوح بت پرست تھی، اور جو قوم بت پرست ہوتی ہے وہ اصل میں توحید اور رسالت دونوں کے منکر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر کیا کہ یہ قوم بت پرست ہے اور انہوں نے عمومی طور پر رسولوں کے پیغام کی تکذیب کی اور اللہ کی کو بھی جھٹلایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فکذبوا عبدنا پس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہاں عبد نہیں کہا، عبدنا ہمارے بندے، نو کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، وہ اپنے نیک بندوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندہ خاص یعنی ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ، یہ ہمارے نیک بندوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کرتا ہے، کیوں؟ اعزاز کے لیے، حالانکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ جب کہتا ہے یہ میرا بندہ تو یہ اس بندے کی عزت افزائی ہوتی ہے، یہ اس کا شرف ہوتا ہے۔ جس طرح سارے گھر اللہ کے ہیں لیکن کہتے ہیں جی مسجد اللہ کا گھر ہے، حالانکہ ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ بیت اللہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبے میں رہتا ہے، لیکن کہتے ہیں جی وہ بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت کے لیے، بزرگی کے لیے۔
اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا بندہ کہتا ہے تو یہ ان کی عزت افزائی ہوتی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی حضرت نوح کی. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ہمارے بندے کی انہوں نے تکذیب کی. وقالوا اب اس قوم کی بے ادبی کو بیان کیا جا رہا ہے. کیا کہا؟ ہمارے نبی کو کہنے لگے یہ دیوانہ ہے. اتنے بدبخت ہیں، اتنے بدبخت. روئے زمین پر جب نبی موجود ہوتا ہے نبی سے زیادہ عقل کسی کی نہیں ہوتی. جب روئے زمین پر نبی موجود ہوتا ہے تو نبی سے زیادہ علم کسی کا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ علم نبی کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ عقل نبی کے پاس ہوتی ہے. لیکن یہ ایسے بدبخت تھے، ہمارے نوح علیہ السلام کو کہنے لگے یہ دیوانہ ہے. وَازْدُجِرْ اور اسے جھڑکا، ہمارے نبی کو جھڑکا. کیا؟ دھمکی دی کہ ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں شہید کر دیں گے، تم باز آ جاؤ ہمیں گناہوں سے روکنے سے. یہ یاد رکھیے، جب تک نبی کو اپنی امت سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی امید ہوتی ہے اتنی دیر تک نبی اپنی امت کے خلاف دعا نہیں کرتا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر امید ہونا تو نبی اپنی امت سے مایوس نہیں ہوتا. آپ دیکھیے طائف والوں نے کتنا ظلم کیا، طائف والوں نے کس طرح ہمارے آقا کو پتھر مارے، جسم مبارک سے خون نکلنے لگا. حضور کے نالے مقدس خون سے بھر گئے. حضور تھک کر ایک باغ میں بیٹھ گئے اور یہ پہاڑی پر چڑھے اور ایک بھاری بر پتھر حضور پر گرانے کی کوشش کی. اب اللہ تعالیٰ نے مالک الجبال کو بھیجا جس کی ڈپٹی فرشتے کی پتھروں پر تھی. جبریل امین ساتھ آئے، آپ حکم دیجئے ہم 2 طائف کے پتھروں کے درمیان ان کو رکھ کر رگڑ دیتے ہیں، یہ پیس دیے جائیں گے دانے کی طرح، جس طرح چکی میں دانہ پیس دیا جاتا ہے. لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ نہ صحیح، لیکن ان کی نسلوں سے بھی اگر کوئی کلمہ پڑ گیا تو میری محنت پوری ہو جائے گی. اس کے آقا نے ان کے خلاف دعا نہیں کی. مکہ والوں نے کتنے ظلم کیے. ابو جال دہشت گردوں کا سرغنہ تھا، ہر روز نئی سے نئی تدبیر کھیلتا تھا. لیکن میرے آقا کیا فرماتے تھے؟ نہیں، اگر اس کی نسل سے ایک بھی مسلمان پیدا ہو گیا میری محنت پوری ہو گئی. اور وہی ہوا. ابو جال کا سکا بیٹا حضرت اکرمہ مسلمان ہوئے اور حضور کے جلیل القدر صحابی بنے. تو نبی جتنی دیر تک مایوس نہ ہو اتنی دیر تک نبی خلاف دعا نہیں کرتا. اب نوح علیہ السلام نے یہاں دعا کی، خلاف اپنی امت کے خلاف دعا کی. کیوں؟ نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے تھے. کیوں مایوس ہوئے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا 950 سال تبلیغ کی اپنی امت کو، اور 950 سالوں کے بعد کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 مسلمان. اب اللہ کا نبی بالکل مایوس ہو گیا تھا اپنی امت کی طرف سے کہ یہ لوگ اتنی لمبی تبلیغ کے باوجود، اتنی محنت کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو اب یہ ایمان نہیں لانے والے. اب دعا کیا کی؟ فدعا رب، اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب، میں ان کافروں کے مقابلے میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب یہ غالب آ رہے ہیں میرے اوپر. کس طرح؟ اس طرح غالب آ رہے ہیں کہ یہ میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ نبی مغلوب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ خلاف دعا کا ایک دستور ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا کہا؟ فانتصر، میرے اللہ اب ان سے تو خود بدلہ لے لے، تو خود ان سے بدلہ لے. کس بات کا؟ اس بات کا کہ انہوں نے تیرے رسول کی بھی تکذیب کی ہے، تیری توحید کی بھی تکذیب کی ہے، اور بت پرستی کر کے، شرک کر کے مالک تیری غیرت کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے. فانتصر، اب یہ ہے کہ تو خود ان سے بدلہ لے. اب جب نبی نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. اب اگر یہاں سے حقیقی معنی لیا جائے پھر بھی صحیح ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، بالکل حقیقتاً آسمان کے دروازے ہیں.
اور اگر یہاں پر مجازی معنی بادل لیے جائیں تو پھر بھی درست ہے، لیکن جب حقیقی معنی ممکن ہے تو مجازی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور مجازی بھی لیا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے اس میں۔ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، کس سے؟ بماء منہمر، منہمر عربی زبان میں اس پانی کو کہتے ہیں جس میں شدت بھی ہو اور زور بھی ہو، یعنی موسلادھار بارش ہم نے آسمان سے برسائی۔ جس طرح کئی دن لگاتار تیز بارش لگی رہے نا تو لوگ زبان سے کہتے ہیں آسمان کے تو پرنالے ہی کھل گئے، لوگ کہتے ہیں نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے ففتحنا، ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، کس سے؟ تیز موسلادھار بارش سے۔ نبی نے دعا کی، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ اب اوپر سے بھی پانی برس رہا ہے، نیچے سے بھی پانی ابل رہا ہے، تیزی سے جس طرح چشمے ابلتے ہیں نا اس طرح پانی ابل ابل کر زمین سے باہر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عذاب آیا قوم نوح پر۔ پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَى الْمَاءُ، یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے، اوپر سے آسمان کا آ رہا ہے، نیچے سے زمین سے پانی نکل رہا ہے، یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے۔ التقا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ماء کہتے ہیں عربی زبان میں پانی کو، فَالْتَقَى الْمَاءُ، یہ دونوں پانی مل گئے، اللہ امرن، ایک ایسے امر پر، اور وہ امر کیا تھا؟ قد قدر، جو ہم نے ان کے لیے عذاب مقدر کر دیا تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے امر کا لفظ بولا نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے کہ وہ یہ دور تھا جب کہ علم نجوم اپنی پورے کمال پر تھا، اور نجومی حضرات اپنے علم نجوم کے ذریعے لوگوں کو بہکا رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اصل میں 7 ستارے ایک برج میں اکٹھے ہو گئے، اس لیے آسمان سے اتنا پانی برسا۔ نجومیوں نے یہ کہا، نجومیوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، کہنے لگے 7 ستارے ایک برج میں اکٹھے ہو گئے، ان ایک برج میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے یہ پانی کی شدت اس لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ برجوں کا کمال نہیں ہے، امرن، یہ ہمارے حکم کا کمال ہے، یہ برجوں کا کمال نہیں ہے۔ برج سارے ایک 7 ستارے، 100 ستارہ بھی اکٹھا ہو جائے، ہم نہ چاہیں تو ایک بوند بھی نہ گرے، ہمارے حکم کے بنا تو ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، بوند کیسے گر سکتی ہے؟ تمہارے ہماری طاقت نہیں دیکھتے ہو؟ اتنا پانی ہم فضا میں لے کر پھر رہے ہیں، کوئی پانی کو فضا میں کھڑا کر سکتا ہے؟ تو یہ جو پوری دنیا پر روئے زمین پر بارشیں ہوتی ہیں، یہ بادل تو نہ آسمان پر ہیں نہ زمین پر ہیں، یہ تو درمیان میں تیر رہے ہیں، فضا میں ہیں۔ اور فضا میں کون ہے جو بادلوں کو اپنے حکم سے روکے ہوئے ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ہوں، یہ ہمارا کمال ہے، ہم اپنا حکم دیتے ہیں، وہی بادل جب تک چاہیں ٹھہرے رہتے ہیں، اور جدھر ہم چاہیں حکم دیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اور جہاں ہم کہیں وہیں برستے ہیں۔ تو یہ تمہارے ستاروں کا کمال نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ 7 ستارے برج میں اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا امرن، یہ ہمارا حکم تھا، اور حکم کس لیے تھا؟ قد قدر، ہم نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور تمہارے مقدر میں عذاب کر دیا تھا، وہ عذاب دینے کے لیے ہم نے یہ پانی برسایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ